یا میں بنگلہ دیش میں کیوں پیدا ہو گیا اور امریکہ میں کیوں نہ پیدا ہوا، اس پر نجات کے فیصلے نہیں ہوں گے. سب بھائی بھائی ہیں اسلام ہونے کے ناطے سے، اور اسلام امت بناتا ہے، نسلیں نہیں. ہر نسل کے لوگ اسلام میں شامل ہوئے اور اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر بلند درجے حاصل کیے، چاہے وہ سلمان فارسی ہوں یا سہیب رومی ہوں یا بلال حبشی ہوں. کہیں سے آئیں، اصل چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور بنو ہاشم کے بڑے بڑے سردار محروم رہ گئے. لہذا حسب نسب کا نعرہ انتہائی اسلام میں ناپسندیدہ ہے. مسلم میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت. دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر ہوتی ہیں، یعنی کفر تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں. پہلی چیز نسب میں تانا دینا، کہنا کہ تم گھٹیا خاندان سے ہو، نسب میں تانا دینا. اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا. اپنی سچویشن ذرا ہم دیکھیں اس وقت جو ہے ہمارا حال، ہم میں یہ ہے حسب نسب کا احساس؟ کس حد تک ہے؟ اس حد تک ہے کہ ہم کراس کلچر شادیاں نہیں کرتے. کہہ دیتے ہیں طریقہ مختلف ہے، ان کا طریقہ اور ہے، ہمارا اور. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا طریقہ اور ہے اور ہمارا اور، انڈر لائنگ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بہتر ہیں وہ کم ہیں. ورنہ اگر ہم یوں سمجھیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں تو ہم تو فخر سے شادیاں کریں. ہر گروپ، سندھی ہیں کہتے ہیں ہم صرف سندھیوں میں کریں گے شادیاں، پنجابی کہتے ہیں ہم صرف پنجابیوں میں، ہندوستانی کہتے ہیں ہم تو صرف ہندوستانیوں میں، پٹھان کہیں گے ہم صرف پٹھان میں کریں گے، بلوچی میں کریں گے. کہتے نہیں، ہمارے طریقے ڈیفرنٹ ہیں. طریقے وہاں ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ سنت کی گرفت مضبوط نہیں ہوتی. ورنہ اگر سنت کے حساب سے کلچر بنا ہوا ہو تو پھر ایک یک رنگی ہو گئی نا، ایک ہی رنگ میں سارے ڈل گئے. جہاں پہ مذہب یعنی کہ دین کی گرفت کمزور ہوتی ہے، لوگوں کا کلچر، ان کی خوشی غم کی رسومات، یہ سب چیزیں جب سنت کے طریقے پہ ڈھلی نہیں ہوتی تو کلچرل ڈفرینسز بہت نمایاں ہو جاتے ہیں، پرائمری امپورٹنس ہو جاتی ہے، بنیادی اہمیت ہو جاتی ہے. جب دین زندگی میں نافذ ہو، سنت کی گرفت مضبوط ہو، کلچرل ڈفرینسز سیکنڈری ہو جاتے ہیں، غیر اہم ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے نمازی لڑکا ہمیں قبول ہے اپنی بیٹی کے لیے، بے پردہ لڑکی ہمیں قبول ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن دوسری قوم کا منظور نہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنوں میں کریں گے. یہ اپنا کون ہے؟ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، مومن ہی تو اپنے ہیں. اب اگر آپ کرنا چاہتے ہی ہیں اپنی ہی نسل میں شادی، کم سے کم نمایاں نہ کریں اس چیز کو. بہت خوش ہو کر یہ اعلان نہ کریں کہ ہاں ہمارے بیٹے کی بات طے ہو گئی ہے، اپنوں میں ہوئی ہے، ہم ہی جیسے پٹھان ہیں. پٹھان اپنے نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیول پر بات کرنی ہے، امت کے لیول پر ہمیں سوچنا ہے. لوگ مبارکباد دیتے ہیں بعض دفعہ کہ کتنے خوش قسمت ہو، اپنوں میں تم کو اتنا اچھا لڑکا مل گیا، باہر نہیں جانا پڑا. باہر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی یہودیوں میں عیسائیوں میں جا رہے ہیں؟ باہر تو یہ ہے نا، یہودی باہر ہیں، عیسائی باہر ہیں، ہندو باہر ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں. بھائیوں میں جب شادی ہوتی ہے تو اپنوں ہی میں تو ہو رہی ہے کہ بھائی کے یہاں جب بیٹی دے رہے ہوتے ہیں تو باہر تو نہیں دیتے، کہتے اپنوں میں دی ہے، بھائی کو دی ہے بیٹی، یہ اپنوں میں کی ہے، بھائی کی بیٹی لائے ہیں. تو مومن ہی تو بھائی بھائی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے کسی سے: حسن، نسب، مال، دین. آپ نے فرمایا دین دیکھ کر کرو. کیسے پتا ہندوستانیوں میں کر رہے تو سارے ہندوستانی بہت اچھے ہیں؟ پھر جب کراس کلچر کہیں باتیں یا رشتے کیے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں لوگ خوف کتنا دلاتے ہیں. کہتے ہیں ہائے ہندوستانیوں میں کر لی، بہت تیز ہوتی ہیں ہندوستانی عورتیں، سوچ سمجھ کے کرو. وہ کہتے ہیں ہائے پنجابیوں میں کر دی، سوچ لینا جہیز کا بڑا مسئلہ ہے ان کے ہاں. ہر چیز آپ دیکھ لیجئے کہاں آتی ہے. اور پٹھان وہ تو سمجھتے ہیں بلو بلڈ، کہاں سے بلو بلڈڈ ہو گئے؟ پٹھان ہونا کہاں کی عظمت کی نشانی ہے؟ اس قدر فخر سے فلانٹ کرنا ہم پٹھان ہیں. تو یہی تو رونا رویا ہے. پہلے بھی شاعروں نے کہا ہے، انہوں نے ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. آپ سب کے بچے چھوٹے ہیں یا شادیوں کے قابل ہیں، پلیز ہمیں یہ اب نہیں سوچنا
کہ ہم ہندوستانی اتنے کوئی اعلیٰ کہیں سے آئے ہیں اتر کے، ہم ہندوستان کے بادشاہوں کی نسل ہیں جیسے. بات ہی ایسے کرتے ہیں. ہمارے تو زمینیں تھیں وہاں پر، ہمارے تو باغ تھے وہاں پر. یہ حال ہے. اس طرح سے ہم بڑائیاں جتاتے ہیں. یا وہی والی بات ہے کہ ہم پنجابی ہیں. آپ تو کیا کون سا آپ نے تیر مار لیا اگر آپ پنجابی ہو گئے تو؟ اللہ یہ پوچھے گا آپ سے، مردم شماری ہوگی کہ پنجابی سارے جائیں جنت میں، یا یہ ہندوستانی جائیں، یا یہ پٹھان تو اوہو یہ تو افغان بادشاہوں کی نسل آ گئی، بھائی ان کو تو جاؤ جنت میں جانے دو. ایسے نہیں ہوگا. انتہائی نیرو مائنڈیڈ ایٹیٹیوڈ ہے، نہایت بچکانہ ایٹیٹیوڈ ہے، اممیچور. مومن بڑا میچور ہوتا ہے، وہ اتنے گھٹیا لیول پر نہیں گرتا، سوچ اعلیٰ ہوتی ہے، براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے. اور یہ بھی دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ میں اچھا پنجابی لڑکا بھیج دے. اچھا مانگیں بس. ضروری کہ سارے پنجابی اچھے ہوں؟ بتائیے. طلاقیں نہیں ہوتی، سر پہ ہاتھ رکھ کے لڑکیاں نہیں روتی کتنا برا میاں ملا. تو لہٰذا ان چیزوں سے باہر آنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں. جو کہا ہے انہوں نے کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. دیکھیے لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، گھر والے اچھے ہیں، ماں اچھی ہے، نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، کافی ہے. لیکن حال کیا ہے ہمارے ہاں کہ فرقہ بندی ہے، کہیں کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. نماز نہیں پڑھتا لڑکا، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، ہندوستانی تو ہے. لڑکی بے پردہ، حال سے بے حال، کہتے ہیں تو کیا ہوا، اپنی تو ہے، پنجابن تو ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں بچائے گا قیامت کے دن. نیرو ہیں بالکل، بہت نیرو مائنڈز ہیں. اچھا اس سے پھر اوپر چلیے، پاکستانی صرف پاکستانیوں میں کریں گے. کہتے ہیں وہ اس نے پتہ ہے وہاں جا کے ٹرکش لڑکی سے شادی کر لی. تو بھی مسلمان تو ہے، ٹرکش ہونا کیا بری بات ہے، عیب نہیں ہے. یا امریکن بورن ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر مسلمان ہے الحمدللہ، یا بنگلہ دیش کی ہیں، یا سوڈانیز ہیں، یا کہیں کی بھی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ مسلمان ہونا. قبیلوں میں، قوموں میں اس لیے نہیں بانٹا کہ ایک اعلیٰ ایک گھٹیا ہے، اس لیے بانٹا ہے تاکہ تم پہچان لو، تعارف ہو جائے تمہارا ایک دوسرے سے. کرائٹیریا کیا ہے؟ کس چیز سے فرق واقع ہوتا ہے؟ کیا فیکٹرز ہیں جو انسان کو اللہ کی نظر میں بعض دوسرے انسانوں سے زیادہ بلند کر دیتے ہیں؟ وہ بھی ہے معیار، وہ یہاں بیان فرما دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک سب سے زیادہ اکرم اللہ کے ہاں تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. تقوی دیکھو، تقوی دوستیوں میں، رشتے کرنے میں، کاروبار کرنے میں تقوی دیکھو. بالکل کاروبار میں اگر آپ متقی لوگوں سے کاروبار کر رہے ہیں زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ ایمانداری سے کام کریں گے وہ. تقوی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا. تقوی یہاں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، ڈسپلے نہیں ہوتا، کسی بھی مردم شماری کے سینسس کے فارم پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. سندھی پنجابی تو وہاں سے پڑھ لیتے ہیں، تقوی کا کوئی خانہ نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. اپنی محنت، کوشش ہو، اللہ سے محبت اطاعت کا جذبہ ہو تو انسان متقی ہو جاتا ہے، اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. یہ وہ کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے خباب ابن ارت اور بلال اللہ کو اتنے محبوب ہو گئے، اور ابو لہب، ابو جہل اتنے مبغوض ہو گئے. ایسا اللہ کا غضب بھڑکا ہے ان کے اوپر، اس لیے کہ تقویٰ نہیں تھا، اطاعت نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ قیامت کے روز تمہارے حسب نسب نہیں پوچھے گا. یہ نہیں پوچھے گا کہ اچھا بتاؤ تم کیا سید تھے یا تم مغل تھے، یہ نہیں پوچھے گا. حسب نسب نہیں پوچھے گا. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. مسلم میں حدیث ہے بے شک اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہمارے ابا تو ڈپٹی کلیکٹر تھے تو، یا ہمارے فلاں تو CSP آفیسر تھے، ان کے ہاں تو 10 نوکر ہوا کرتے تھے، انگریز وائسرائے ان سے ملنے آتا تھا. یہ کون سی کوئی عزت کے معیار کی چیز بن گئی؟ اگر فرعون کسی کے گھر ملنے جاتا تھا تو کیا بخشا جائے گا وہ کہ فرعون تمہارے یہاں ملنے آتا تھا؟ یہاں تک بھی فخر کہ ہمارے ابا مرحوم انگریزوں کے ہاں خانسامہ تھے.